السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج توشہ خانہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ ایک تو جو ٹرائل کورٹ کے جج پر اعتراض تھا پی ٹی آئی کا، وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا۔ جج کو کلین چٹ مل گئی ایف آئی اے کی جانب سے کہ بھائی ان کا پی ٹی آئی نون لیگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ الزام لگایا تھا نا کہ انہوں نے کوئی ٹویٹ وغیرہ کیے تھے تو ان کے نام سے، لیکن وہ کلیئر کر دیا ایف آئی اے نے ان کو بھی، جج کو بھی۔ اب ٹرائل کورٹ ان کا ٹرائل کرے گا۔ سپریم کورٹ میں گئے تھے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں، جو پہلے سہولت کاری کرتے رہے عمران خان کی، لیکن اب انہوں نے بھی ریلیف نہیں دیا۔ 3-4 اینگل ہیں اس توشہ خانہ کیس کی۔ تو طیب بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طیب بلوچ کیونکہ سپریم کورٹ کور بھی کرتے ہیں، سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں طیب بلوچ کے نام سے۔ طیب، ویلکم ٹو شو۔ طیب، کیا یہ بندیال صاحب نے کیوں امیدوں پر پانی پھیر دیا؟ یہ امید تو نہیں تھی شاید عمران خان کو، پہلے تو یہ بتائیں۔ پھر بندیال صاحب عمران خان کی آخری امید تھی تو ہے بھی، ابھی تک بھی لیکن معاملہ کچھ ڈیفرنٹ ہوا کہ عمران خان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا۔ اس کو تھا کہ سہولت کاری ہوگی، سپریم کورٹ میری مالکی کرے گی، سہولت کاری بھی نہیں ہوئی، توشہ خانہ والے معاملے پہ مالکی بھی نہیں ہوئی۔ اب اس میں بینچ جو ہے نا، وہ دراصل جس کے بارے میں عوامی تاثر ہے، عمومی تاثر بھی یہی ہے، مجموعی تاثر بھی یہی تھا کہ وہ عمران دار ججز، ہم خیال ججز، وہ والا بینچ نہیں تھا، اور نہ ہی وہ والی عدالت تھی جس میں خان صاحب پیش ہوتے تھے تو منصف اعلیٰ جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس کو گڈ ٹو سی یو کہتے تھے، بیسٹ وشز بھیجتے تھے۔ وہ کورٹ روم نمبر 1 کی صورتحال تھی۔ اب یہ تھا کورٹ نمبر 3 کا معاملہ، یعنی کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی کے پاس تھا۔ اب جسٹس یحییٰ خان افریدی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس مظاہر نقوی، ایک جج ابھی وہ والا ہے عمران دار ہم خیال، اس کا مظاہر نقوی، ٹھیک ہے۔ تو اوورال یہ دوسری سائڈ پہ ہیں یا بھائی بکس چلنے والے ہیں، تو ان کے پاس آج یہ کیس لگا ہوا تھا۔ اور کیس کیا تھا یہ ادب میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ عمران خان نے جو 342 کا بیان ریکارڈ ہونا تھا عمران خان کا، اب تو ہو گیا، اس ٹائم ریکارڈ بیان نہیں ہوا تھا، اور وہ بیان اس نے ریکارڈ کرانا تھا سیشن اس کے ٹرائل کورٹ کے اندر، ہمایوں دلاور کی کورٹ کے اندر جو ٹرائل کر رہی ہے توشہ خانہ کا۔ یہ خان صاحب کی یہ ہر ممکن کوشش تھی، اس نے ہر ہیلا استعمال کیا، اس نے ہر حربہ استعمال کیا، اس نے بہتیریہ کوششیں کی کہ کسی بھی طور پہ کچھ ایسا ہو جائے کہ میرا یہ بیان ریکارڈ نہ ہو سکے۔ اچھا، اس کے لیے وہ پہلے سپریم کورٹ میں بھی آیا تھا، ہفتہ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے توشہ خانہ کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، تو اس ٹائم بھی یحییٰ خان افریدی والا بینچ تھا، تو انہوں نے اس کو سٹے نہیں دیا، اس کا تھا کہ بھی ٹرائل کورٹ کے خلاف سٹے دے دیا جائے پروسیڈنگ۔ انہوں نے کہا نہیں، سٹے ہم نہیں دیتے، وہ معاملہ تقریباً کنکلوڈنگ پوزیشن پہ ہے تو اچھا نہیں لگتا، اور نہ ہی ہم ڈائریکٹ سٹے دے سکتے ہیں، آپ جائیں ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے بھی سٹے نہیں دیا۔ ادھر سے جج نے طلب کر لیا کہ آپ نے فلاں دن آ کے 342 کا بیان ریکارڈ کرانا ہے، تو اسی اسنا میں کہ 342 کا بیان ریکارڈ نہ ہو پائے، یہ براہ راست پھر سپریم کورٹ آ گیا۔ عمران خان آلریڈی سپریم کورٹ انکار کر چکی، ہائی کورٹ انکار کر چکی، سیشن کورٹ انکار کر چکی، خود دلاور، ہمایوں دلاور کے پاس انہوں نے عدالت وہ درخواست ڈالی کہ 342 کے بیان سے بچایا جائے، اس نے بھی ریجیکٹ کر دی، تو یہ پھر آ گیا سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں اس نے درخواست اب سپریم کورٹ میں کیا ہوا وہ میں آپ کو تھوڑا بتاؤں، جو آپ نے بندیال والا تاثر دیا، ہوا یہ کہ انہوں نے بندیال کو اپروچ کی کہ کچھ بھی کریں بیان ریکارڈ نہ کریں۔ اب کیسے ہوا آف دی ریکارڈ تو شاید کچھ بھی ہوا ہوگا، لیکن آن دی ریکارڈ جو چیزیں ہوئی میں وہ بتاتا ہوں۔ کورٹ 1 لگی ہوئی ہے، عمران خان کے وکیل کورٹ 1 میں پہنچ جاتے ہیں، بندیال کوئی اور مقدمہ سن رہا ہے، کیس بینچ کوئی اور مقدمہ سن رہا ہے، یہ پہنچتے ہیں، روسٹم پہ آتے ہیں کہ
मालकी करें हमारी। होबा क्या हो गया है वो जी, वो इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड ना हो सके, मेहरबानी करें आप। हम वो कहते मैं क्या कर सकता हूँ, आप मेरे सामने सीनियर वकील खड़े होके गए हैं, आपको नहीं पता हर चीज़ का तरीक़ाकार होता है, मैं ओपन कोर्ट में ना दरखास्त है ना कुछ, आपने कह दिया और मैंने, ऐसा नहीं होता। उसने कहा जाएं अपना एक मुनासिब उसके साथ आए जो तो तरीक़ाकार है। हाँ, तरीक़ाकार है। अच्छा, रास्ता तो इनको मिल गया, बात भी पहुंच गई, ओपन कोर्ट में पहुंचा दी गई। सही है। ये फिर इन्होंने फौरन दरखास्त डाल दी, दरखास्त डाली और साथ ही एक और दरखास्त डाली कि अर्ली हियरिंग की आज या फिर कल तक समाअत कर ली जाए। उधर से इन्होंने कोशिश की कि लटकाए ट्रायल कोर्ट में, ठीक है। अब बंदियाल साहब जो ही दरखास्त दायर हुई तो बंदियाल साहब की फुर्तियां तो थी, फौरन नंबर लग गया, हमें शक था कि नंबर लग गया तो इसका अगला मरला होता है बेंच बनाना, तो आज कल बेंच बन जाएगा। तो एक तलवार हमारे ऊपर भी लटकती रही कि किसी टाइम भी खबर आ सकती है, तलवार खबर की सेंस में कह रहा हूँ कि किसी टाइम भी बेंच बन जाएगा तो बड़ी खबर होगी कि बाबा ये ट्रायल। तो बहरहाल बंदियाल साहब ने ना वो फुर्तियाँ जब थी तो सोशल मीडिया पे और हर जगह पे ये कहानियाँ हो गई, देखें जी बंदियाल की फुर्तियाँ, अगर ये इंसाफ में इतनी सहूलत कारी में इतनी वो तेज़ी या सूरत रफ्तारी करने की बजाय इंसाफ की फरामी में सहूलत कारी करते तो आज पाकिस्तान की अदलिया का नीचे से पहला नंबर या दूसरा नंबर ना होता। ठीक है, ये सोशल वो एक प्रेशर बन गया बंदियाल साहब के ऊपर, चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, इस वजह से वो बेंच नहीं बना सके। फिर इन्होंने बाद में बेंच बनाया लेकिन वो सर पानी से गुजर चुका था। उधर से ये जज ने कहा कि भाई बयान रिकॉर्ड कराओ, एक दिन तो गुजार गए हुमायूं दिलावर का, दूसरे दिन उसने कहा 9:30 बजे रिकॉर्ड कराना था, 9 बजे नहीं करा रहे। ये करते करते इनको उम्मीद थी कि बंदियाल अभी 12 बजे से पहले पहले कोई बेंच बना देगा, और बंदियाल साहब ने बेंच नहीं बनाया, मुकदमा मुकर्रर नहीं किया, तो इनकी उम्मीदों पे उधर उस टाइम पानी फिरा। तो 12 साढ़े 12 बजे जज ने कहा नहीं भाई अभी तो आप बयान रिकॉर्ड करो, उधर से उसका बयान रिकॉर्ड हो गया, जिससे वो डर रहा था, खौफ था, जो कोई शिकर, बयान रिकॉर्ड हो गया। तो जब बयान रिकॉर्ड हो गया, बयान रिकॉर्ड होने के दूसरे दिन बाद समाअत के लिए दरखास्त लगा दी गई। अब आज समाअत हुई तो वो जो बयान रिकॉर्ड करने से रोकने वाला मामला था वो तो ऑलरेडी हो चुका, बयान तो हो चुका। तो यूं तो खान जो चाहता था उसकी उम्मीदों पे ऑलरेडी पानी फिर गया कि मुकदमा एक दिन तखीर से हो गया। अब वो जज पे जो एतराजात थे हुमायूं दिलावर पे, अच्छा इधर से भी, इधर से थोड़ा सा मैं मजीद कि हुआ फिर यहाँ पे क्या, उन्होंने कहा क्यों आए हो, या खान अफरीदी ने कहा कि वो भाई ट्रायल को आप रुकवा दें, उसने बयान तो रिकॉर्ड हो गया, अब ट्रायल रुकवा दें। मैंने कहा ट्रायल हम कैसे रुकवा सकते हैं, ऑलरेडी आपने ये पहले भी हमसे यही दरखास्त की थी, हमने आपकी मुस्तरद कर दी, हमने कहा हाई कोर्ट में जाओ, तो आप फिर इधर आ गए हो। तो ख्वाजा हारिस जो खान का वकील है वो कहता है मैं हाई कोर्ट में हमने दरखास्त डाली थी कि हमें स्टे दिया जाए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग के खिलाफ, तो उसने स्टे नहीं दिया, तो वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए हैं। उनने कहा आपको कुछ मिलेगा तो हाई कोर्ट ही आपका फोरम बन रहा है, हाई कोर्ट में जाए, हम डायरेक्ट अब केस नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे, हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है ना, हाई कोर्ट को हमने कह दिया तो आपका केस मुकर्रर करेगी आप हाई कोर्ट में जाके। बहरहाल उन्होंने कहा कि मेहरबानी करें, उस पे फिर अदालत ने जुम्मे तक केस मुलतवी की है और इलेक्शन कमीशन के हुकाम को वो नोटिस जारी को फ्रीक बने हुए थे, तो वो नोटिस अब वो उनका मुद्दा सुनेंगे तो वो केस चले। ये जो जज पे जो एतराज था वो तो क्लियर हो गया, अब क्या होगा? अब जो जज पे एतराज था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने दरखास्त डाली हुई थी कि ये जो जज हुमायूं दिलावर है जो तोशा खाना का ट्रायल कर रहा है इमरान खान का, कि ये जो है इमरान खान के बारे में जो है इसको तअस्सुब है या मुतअस्सिब है। वजह इन्होंने ये की कि जी उसकी जो फेसबुक है या उसके नाम से जो आईडी है उस पे ये इमरान खान के खिलाफ लिखता था, ठीक है, कोई हम जैसे लोग होते हैं शुरू दिन से वो ये लिखता था, तो इस वजह से इसका शुरू से ही माइंड इमरान मुखालिफ है। तो अब ये केस सुन रहा है तो ये खान मुखालिफ ही फैसला करेगा, वो ये मुद्दा था। उसके इन्होंने स्क्रीन शॉट या वो फोटो जो बनाए हुए थे वो इन्होंने दिए, लेकिन खुद तहरीक इंसाफ के केस में झोल था। अदा झोल यूं था कि जब आप किसी जज के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहते हैं या वैसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं पे भी ये जो लीगल लोग हैं या जो समझते हैं कि जब भी हम कोई दरख्वास्त दायर करते हैं किसी के खिलाफ या वैसे भी, तो हमें अंडर ओथ जाना पड़ता है,
ٹھیک ہے حل بیان حل بھی دینا پڑتا ہے کہ جو کچھ میں نے درخواست میں لکھا ہے وہ درست ہے. اوکے. تو ان کے وکیل نے وہ اوتھ نہیں دیا تھا. کیوں؟ اس کو بھی پتا تھا کہ میں اوتھ دوں گا اور چیزیں جھوٹ نکلیں گی اور اس کو اندر سے شک تھا میرا میں لائسنس منسوخ ہو کچھ سکتا بھی ہے. ہو سکتا ہے. تو یوں تو ان کا اپنا بھی تھا. ہاں. پھر چیزیں یہ تھا جو فیس بک پہ ہوتی ہیں مثال کے طور پہ، ویسے بھی ایک آپ کو اوریجنل ایک چیز بتاتا ہوں کہ میرا فیس بک اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، میرا بنا ہوا یا کسی نے بنایا ہوا ہے. اب اس پہ جو ہے نا وہ ٹیگنگ، لوگ آپ کو جب ٹیگ کرتے ہیں، آپ کو بھی کئی لوگ ٹیگ کرتے ہوں گے، تو وہ جو ٹیگ ہوتا ہے تو وہ آپ کی وال پہ آ جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ شاکر سولنگی کہہ رہا ہے. صحیح بات ہے. یہی ہوتا ہے نا. ہوتا ہے. تو وہ کسی کا اوپینین ہے، کسی کا رائے ہے، وہ اس نے ٹیگ کر دیا آپ کو اور آٹومیٹکلی بائی ڈیفالٹ وہ آپ کی فیس بک آئی ڈی پہ آ گیا یا کسی پہ آ گیا. تو وہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ شاکر سولنگی کا ٹیگ والا وہ سیٹنگ کرنی پڑتی ہے. ٹیگ ایسے نہیں آتا. ویسے اب میری وال پہ تو کوئی ٹیگ نہیں آ سکتا جب تک میں اس کو خود اپروو نہیں کروں گا. آپ نے وہ سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہے. ہاں ہو سکتا ہے ان کی نہ ہو، کیونکہ آپ کے پاس لوگ سب کی نہیں ہوتی، سب کی نہیں ہوتی ہاں. سیٹنگ. تو وہ اب یہ جس کو پتہ ہے تو اس نے یہ چیزیں فلٹر لگائے ہوئے ہیں کہ ہر نتو خیرات مجھے ٹیگ نہ کر سکے. جو بھی ٹیگ ہوگا وہ آپ کے پاس ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ الاؤ کریں گے تو آپ کی وال پہ جائے گا ورنہ نہیں جائے گا. بالکل ایسا ہوتا ہے. تو شاید ان کو ان چیزوں کا بریک بھی نہیں کا نہ پتا ہو تو بس ہر نتو خیرات جو بھی لگا رہا ہے تو اس کی وال پہ آ رہا ہے. نہیں اس کے علاوہ بھی یہ تو میں نے ایک ریزن آپ کو دی. اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے سکرین شاٹس، تصویریں، واٹ ایور جو مٹیریل دیا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا ایف آئی اے کو کہ آپ فرانزک کر کے ہمیں رپورٹ دے دیں کہ آیا یہ ساری چیزیں اس میں یہ جج ملوث ہے نہیں ہے، یہ اس کی اپنی ہے کیا ہے. تو آج ایف آئی اے نے رپورٹس ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یوں جج ہمایوں دلاور جس کے اوپر اس کا اعتراض تھا اور معمولی سا اعتراض تھا، یہ کوئی بڑا اعتراض نہیں ہے. یہاں پہ ساسو ماں کے مقدمات جج چیف جج سنتے رہے ہیں تو یہ بیچارہ کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ اب کلیئر ہو گیا، اس کو کلین چٹ مل گیا. تو یوں عمران خان کی امیدوں پہ آج ڈبل پانی پھرا ہے. ایک تو سپریم کورٹ میں اس کو ریلیف نہیں ملا جو وہ گیا تھا مالکی کرانے کے لیے، وہ سپریم کورٹ نے اس کی سہولت کاری نہیں کی، مالکی نہیں کی. دوسرا جس جج کے اوپر اس کو تھا کہ میں اس سے اعتراض کیا ہوا ہے اس کو الگ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ اب جج بھی اس کو کلین چٹ مل گئی ہے تو اب وہ جج ہی مقدمہ سنے گا. لیکن اس میں چونکہ توشہ خانہ والے معاملے پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں ایک چیز مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ تقریباً یہ کیس تو کنکلیوڈ ہو چکا ہے. بیان بھی ریکارڈ، مین چیز بیان ہوتی ہے، وہ بھی بیان ریکارڈ ہو گیا اور اس بیان میں بھی عمران خان جھوٹا ثابت ہو گیا. اور بڑی بات ابھی ذہن میں آ گئی، اس نے کل بیان میں نا وہ آج چیمہ کون ہے وہ ایک ملٹری والے کا نام لیا کہ وہ جو ملا ہوتا ہے ملٹری سیکٹری کے ذریعے تحفے بیچے طائف بیچے. یہ میں نے پڑھا ملٹری سیکٹری کے ذریعے بیچے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو طائف بیچے ہیں ان سے جو انکم آتی ہے وہ اساسوں میں شو کرنا لازم نہیں ہوتا. جھوٹ بکواس. لیکن ملٹری والے پوائنٹ سے بھی آپ ٹرن کر گئے. اچھا ہاں. اچھا بات یہ ہے کہ جب آپ کو موقع ملے آپ نے اپنے سٹیٹمنٹ میں کہہ دیا کہ جی وہ آج چیمہ یا واٹ ایور جو بھی اس ملٹری مین کا نام ہے، ٹھیک ہے، جس کا اس نے نام لیا ایک آرمی آفیشل کا جو اس کو سرکاری طور پہ ملٹری سیکٹری پروٹوکول آفیسر جو ملا ہوتا ہے ملٹری سیکٹری، تو جس ملٹری سیکٹری بیچارے کا اس نے ایویں پنسانے کی کوشش کی نا، تو اس جس کا نام لیا، اب اگر بھئی تو اپنی بات پہ پکا ہے تو اس کو گواہوں کی لسٹ میں تو شامل کر کہ بھئی میں نے بیان دیا ہے کہ میرے ملٹری سیکٹری نے یہ چیزیں بیچی ہیں اور یہ میرے گواہ کے طور کے اوپر میں اس کو کر رہا ہوں، اس کے اوپر جرا کیجئے، اس سے پوچھا جائے کہ اس نے بیچی ہیں یا نہیں بیچی. عام سی بات ہے. تو جس نے گواہوں کی لسٹ دی اس میں اس کا نام ہی نہیں ہے. اٹ مین کہ اس نے صرف بلف مارا ہے. ایویں بھی ملٹری پہ ڈال دوں حسب معمول بلف مارا، کچھ بھی اس میں حقیقت نہیں ہے. حقیقت ہوتی تو اس کو شفاف ٹرائل کا موقع مل رہا ہے. تو اس گواہوں کی لسٹ میں اس ملٹری مین کا نام، اس ملٹری سیکٹری کا نام لکھتا کہ جی اس سے پوچھے کہ اس نے بیچے ہیں یا نہیں بیچے، یہ بتائے گا کہ کتنے میں بکے ہیں، کیونکہ بیچنے والا یہی تھا. اس کا تو اس نے نام نہیں لیا. اٹ مین کہ اس نے صرف یوتھیوں کو خوش رکھنے کے لیے کہ بھئی یہ ملٹری والا بھئی ملٹری پہ ڈال دو. آج کل جیسے ہر چیز کا باجوہ اور فیض اس کا محسن ہے تو چیزیں آپ فیض پہ ڈال رہے ہیں. آپ نے بیان سنے، یہ وہ شخص ہے جو اپنے محسنوں کو ڈستا ہے نا. تو اسی وجہ سے اب وہ گواہوں کے بھی اس نے اب وہ گواہوں والے معاملے پہ میں آتا ہوں کہ یہ اس کی یہ کوشش ہے، ٹیکنیکل بات ہے، بتا رہا ہوں کہ اگر چیزیں صورتحال کیسے ہی مرج ہوگی.
کہ جج ہمایوں دلاور 5 اگست کو جا رہا ہے چھٹی پہ، جو آفیشیلی چھٹیاں ہوتی ہیں گرمیوں کی، یعنی 2-3 دن کے بعد 2-3 دن کے بعد۔ اب ان کی کوشش ہے کہ معاملہ کنکلیوڈ ہو، ان 2-3 دن میں کنکلیوڈ نہ ہو۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر وہ جج چھٹیوں پہ چلا جائے گا، سپٹمبر میں آئے گا، پھر معاملہ سپٹمبر تک جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کنکلیوڈ ہوتا ہے تو اس میں 3 سال کا سزا ہے، نااہلی ہے، باقی جرمانہ وغیرہ بھی ہے۔ نااہلی تو 1 منٹ آدھے منٹ کی سزا والی بھی سزا یافتہ جو بھی ہوا وہ نااہل تو ہو جاتا ہے، نائل تو ہو آٹومیٹک جاتا ہے، وہ ڈکلیریشن آ جاتا ہے اس کے خلاف، وہ نائل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 62 کوشش کریں کہ ان 2-3 دن میں یہ ہو جائے۔ مزے کی بات، ہاں چھوٹی بات ویسے کیا؟ ختم، مزے کی بات یہ ہے کہ عمران نائل ہو جائے اور اس کو اہل قرار دینے والا ابھی تک چیف جسٹس چیف ہو، جسٹس ہو یار، اور اس کی چھوٹی کورٹ اس کو نائل کرے کہ بابا یہ ساتھ یہ بڑا یہ کنٹراڈکٹ ہوگا بڑا کہ ایک بڑی سپریم کورٹ، بڑی عدالت کا بڑا چیف، ہاں بڑا منصف اعلیٰ، مہر لگایا تھا وہ کہے کہ یہ صادق اور امین ہے، مہر لگانے والا اور ٹرائل کورٹ کہے کہ بھائی یہ صادق اور امین نہیں ہے، تو پھر تو یہی تو بڑی بڑا مزیدار چیز پروگرام اسی پہ کریں گے۔ ہاں صحیح ہے۔ چلیں بہت شکریہ طیب ویورز، طیب کے ساتھ ڈسکشن آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔